بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے دنیا میں اتارا۔ آپ دونوں نے میدان عرفات میں جو حجاز مقدس میں واقع ہے سکونت اختیار کی۔ یہاں ان کی اولاد پیدا ہوئی جو ہمیشہ جڑواں ہوتی، یعنی اکٹھے دو بچے، ان میں بھی ایک لڑکا ہوتا اور دوسری لڑکی، کیونکہ اس زمانے میں دوسرے انسان تو تھے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام ان بچوں کی بڑے ہونے پر آپس میں شادیاں کر دیتے، اور اس طرح کہ پہلی جڑواں لڑکی سے دوسری جڑواں لڑکے کی شادی اور پہلے لڑکے کی شادی دوسری لڑکی سے کی جاتی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں پہلے دو جڑواں بچے ہوئے۔ ان میں لڑکے کا نام قابیل اور لڑکی کا نام اکلیمہ تھا، جبکہ دوسری بار پیدا ہونے والے بچوں میں لڑکے کا نام حابیل اور لڑکی کا نام غازہ تھا۔ شادی کا مرحلہ آیا تو بڑے لڑکے قابیل نے جھگڑا کھڑا کر دیا۔ قابیل کی بہن اکلیمہ حابیل کی بہن غازہ سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے خود اپنی بہن سے شادی کرنا چاہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اکلیمہ تو تمہاری بہن ہے اور اکلیمہ کی شادی حابیل سے ہوگی، اور تمہاری شادی غازہ سے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مگر قابیل نہ مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس تنازع کا حل یہ نکالا کہ دونوں بھائی اپنی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ جس کی قربانی قبول فرمائے اس کی بات مان لی جائے گی۔ حابیل بکریاں چرایا کرتے تھے، انہوں نے اپنے ریوڑ سے ایک اچھی سی بکری قربانی کے لیے منتخب کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور چونکہ بدنیت تھا اس لیے اس نے قربانی کے لیے بھی خراب غلے کا انتخاب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حکم سے دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑی پر رکھ دی۔ اب انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا، آسمان سے آگ نمودار ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قربانی کو جلا کر راکھ کر دے گی، جبکہ قبول نہ کی جانے والی قربانی چونکہ تو موجود رہے گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد آسمان سے بجلی کا کوندا لپکا اور حابیل کی بکری جل کر راکھ ہو گئی، جبکہ قابیل کا غلہ ویسے کا ویسا ہی رکھا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی، ان کے حق میں فیصلہ دیا، مگر قابیل نے اس فیصلے کو اپنی توہین سمجھا۔ وہ سخت غضبناک ہو گیا اور حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے اور میری بہن اکلیمہ سے کبھی شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے قابیل کی بات تحمل سے سنی اور نرم لہجے میں جواب دیا، بے شک تیری جو مرضی میں آئے کر، مگر میں جواب میں کسی صورت بھی تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوگا، جو مجھے کسی حال میں بھی قبول نہیں۔ باقی رہا قربانی کی قبولیت کا معاملہ، تو اے میرے بھائی یاد رکھ، اللہ تعالیٰ کے لیے صرف وہی قربانی اور نذر قابل قبول ہوتی ہے جو خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ پیش کی جائے۔ اللہ کے دربار میں بدنیت کی دھمکی کام آ سکتی ہے، نہ بلا وجہ کا غم و غصہ۔ اب قابیل کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بھائی حابیل کی اس اچھی بات پر غور کرتا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کر لیتا، مگر دنیا کا پہلا قاتل انسان بننا اس کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا۔ حابیل کی نصیحت نے اسے اور زیادہ مشتعل کر دیا اور اس نے انہیں قتل کر ڈالا۔ کچھ دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہوا اور ہوش و حواس ٹھکانے آئے تو بھائی کی لاش کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کا کیا کرے۔ یہ دنیا میں پہلی انسانی موت تھی اور پہلی لاش تھی۔ اس وقت تک تو مردے یا میت کے بارے میں کوئی حکم بھی نہ آیا تھا۔ قابیل سخت پریشان ہو گیا۔ اسے یہ خوف بھی تھا کہ حابیل کے قتل پر حضرت آدم علیہ السلام
اس سے ضرور باز پرس کریں گے، اور پھر نہ جانے کیا ہو۔ وہ سر پکڑ کر وہیں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سامنے ایک درخت پر 2 کوے آ کر بیٹھے۔ دونوں آپس میں لڑنے لگے اور بالآخر ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ مرنے والے کوے کی لاش درخت سے نیچے آ گری۔ زندہ بچ جانے والا کوا بھی اس کے قریب اتر آیا اور چونچ سے زمین کھودنے لگا، یہاں تک کہ ایک اچھا خاصا گڑھا بن گیا۔ پھر وہ مردہ کوے کو چونچ سے پکڑ کر گڑھے کے قریب لایا اور چونچ سے ہی دھکا دے کر گڑھے میں گرا دیا۔ اس کے بعد گڑھے کو مٹی سے بھر دیا۔ قابیل حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے جہاں حابیل کی لاش چھپانے کی ایک ترکیب پتہ چل گئی، وہیں اس بات کا سخت دکھ پہنچا اور شرمندگی ہوئی کہ انسان ہونے کے باوجود اس کی سمجھ ایک پرندے جیسی بھی نہیں۔ تف ہے مجھ پر، میں ایک حقیر پرندے سے بھی کیا گزرا ہوں، وہ بار بار سوچتا، اور ہر بار اسے اپنی عقل و سمجھ پر پہلے سے زیادہ ندامت ہوتی۔ پھر قابیل نے کوے ہی کی طرح گڑھا کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ تو پیارے بچوں، حابیل اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندے تھے، جبکہ قابیل اللہ کا نافرمان اور باغی۔ اس لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو۔ دوسری طرف انصاف کا تقاضا تھا کہ قابیل کو اس کی بری حرکت پر اپنی ہی نظروں میں گرا دیا جائے۔ اسی لیے نہ تو اس کی الہام کے ذریعے مدد کی گئی اور نہ ہی لاش چھپانے کے لیے عقل کی روشنی عطا کی گئی، بلکہ ایک ایسے حیوان یعنی کوے کو اس کا رہنما بنایا گیا جس کی عیاری اور مکاری آج بھی مشہور ہے۔ اور قابیل کو کہنا پڑا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ یہ واقعہ قرآن کریم کی سورۃ المائدہ میں بیان ہوا ہے، اور اس پورے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل اور اس کی رضا میں راضی رہنے میں ہی انسان کی بھلائی ہے۔ کسی کو بے گناہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ اور جرم ہے جو قابل معافی نہیں ہے۔